نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. آخرت کے احوال پر بات چل رہی تھی کہ آخرت کی جو حقیقت ہے اور آخرت کی جو کیفیات ہیں اسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ وہ حالات اور واقعات ایسے ہیں جو پیش آنے والے ہیں کہ جب تک انسان اس دنیا سے جا کر اسے اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. اس پر بہت سی مثالیں عرض کی گئیں کہ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب اس ماں کے پیٹ کو اس کل کائنات سمجھتا ہے. اس سے اگر یہ کہا جائے کہ باہر ایک بہت بڑا عالم ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور بہت سی ایجادات، اس بچے کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہوگا. لیکن جب وہ باہر آ کر ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ ہاں واقعی باہر کی دنیا تو ایسی ہے. اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سمجھنا یہ بھی مشکل کام ہے. بس اس پر تو ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ سچ ہے اور حق ہے. اگر اسے دنیا کی چیزوں سے ناپنے لگا، پرکھنے لگا تو جب بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی موازنہ نہیں. تو اس لیے اس پر صرف ایمان لانا ضروری ہے. اس پر یہ بات چل رہی تھی تو فرماتے ہیں کہ ہماری عقل نارسا کی پرواز کا تو یہ عالم ہے کہ اگر 1-2 صدیاں پہلے اس سے کہا جاتا کہ ایک ایسی سواری ایجاد ہونے والی ہے، اس سے مراد ہوائی جہاز ہے، جو منوں اور ٹنوں وزن اٹھائے اور ہزاروں فٹ بلندی پر بہت تیزی کے ساتھ پرواز کرے گا، اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرے گا، تو یہ عقل ہرگز اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی. مگر آج کھلی آنکھوں اسی چیز کا رات دن مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جب آنکھ سے دیکھ لیا تو یقین آ گیا. آج سے 100 سال پہلے کوئی یقین نہ کرتا. آج سے کچھ عرصے پہلے جب کہ خوردبین ایجاد نہیں ہوئی تھی، عقل سے یہ کہا جاتا کہ پانی کے ایک ایک قطرے میں سینکڑوں جرثومے ہوتے ہیں، تو عقل کبھی اس کے صحیح ہونے کا حکم نہ لگاتی. جراثیم، اب ایک قطرے کے اندر وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جراثیم ہوتے ہیں، لیکن آنکھ سے دیکھو تو نظر نہیں آتے. اور اگر اسے خوردبین لگا کر دیکھا جائے تو وہ اتنا چھوٹا سا جرثومہ جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا وہ خوردبین کی مدد سے بڑا بڑا نظر آنے لگتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ خوردبین کا جو عدسہ ہے اس کا کمال ہے. تو اگر آج سے 100 سال پہلے، کچھ عرصے پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ پانی کے ایک قطرے کے اندر اتنے جراثیم موجود ہیں تو انسان کی عقل کبھی اس پر صحیح حکم نہ لگاتی. مگر آج خوردبین کے ذریعے اپنی آنکھوں سے ان جرثوموں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اس کی قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے. آج سے تقریباً 1 صدی پہلے اس عقل سے کہا جاتا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسا اسلحہ ایجاد ہونے والا ہے، مثلا میزائل، ایٹم بم، کہ میزائل کے ذریعے ہزاروں میل دور ہی اپنے ہدف کو نشانہ کر کے نیست و نابود کیا جائے گا.
اور ایک ایٹم بم لاکھوں افراد کے لقمہ اجل بننے کے لیے کافی ہوگا، تو عقل اس بات کو ہنسی اور مذاق پر محمول کرتی ہے۔ مگر یہ افسانہ آج حقیقت بن کر سامنے آ چکا کہ ایسے تباہی پھیلانے والے بم اور میزائل اور ایٹم بم آج یہ سب کچھ موجود ہے۔ جب ہماری عقل اس قدر لاچار ہے کہ ایک دو صدی بعد رونما ہونے والے واقعات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس عقل سے لامحدود زندگی یعنی آخرت کی زندگی اور جنت و دوزخ کے واقعات کا اندازہ لگانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ عقل کی کسوٹی پر عالم آخرت کو پرکھنا یہ سخت ناواقفی کی بات ہے کہ آخرت کی چیزوں کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے انسان کو اشیاء کا علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی بہت سی چیزیں دنیا کے اندر ہیں، تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اسے حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ وہ حواس خمسہ کیا ہیں؟ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے اور ہاتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حواس خمسہ، کہ ان چیزوں سے انسان کسی کو دیکھ کر، کسی چیز کو سونگھ کر، کسی کو سن کر، کسی کو ہاتھ سے چھو کر، کسی کا ذائقہ چکھ کر ان چیزوں کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے کہ یہ آخر چیز ہے کیا۔ تو یہ 5 قسم کے حواس ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائے۔ آنکھ کے ذریعے دیکھ کر کسی چیز کے خوبصورت ہونے یا بدصورت ہونے کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ کان کے ذریعے سن کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، اور زبان کے ذریعے چکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، اور ہاتھ کے ذریعے چھو کر علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حواس خمسہ کا دائرہ کار محدود رکھا ہے، یعنی یہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دائرے کو بھی محدود رکھا ہے کہ جو دنیا کی مادی چیزوں تک محدود ہے، اور اس کی بھی ایک حد اور ایک لمٹ رکھی ہے۔ آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے، کان ایک حد تک سنتے ہیں، زبان کے اندر ایک حد تک چکھنے کی صلاحیت ہے، ناک میں ایک حد تک سونگھنے کی صلاحیت ہے، اس کے بعد وہ صلاحیتیں کام نہیں کرتی۔ تو اس کا بھی ایک حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس حواس خمسہ کا جو دائرہ ہے اللہ نے اس کو محدود رکھا ہے۔ جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا بس اسی چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کا علم حاصل کرنا یہ ناممکن بھی۔ اور اس عضو پر ظلم بھی ہے کہ ایک انسان کی زبان ہے، اب وہ چکھ کر تو کوئی چیز ذائقہ بتا سکتی ہے، گرم اور سرد بتا سکتی ہے، لیکن اس زبان سے انسان کوئی اور کام لینے لگے اور آنکھ سے وہ زبان کا کام لینے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ ظلم کرے گا۔ تو اس کے علاوہ کا علم حاصل کرنا ناممکن بھی ہے، اور اس عضو پر ظلم بھی۔ اگر کوئی شخص کسی عضو کی وضع کے خلاف علم حاصل کرنا چاہے تو ساری دنیا ایسے شخص کو احمق کہتی ہے کہ وہ آنکھ کا کام جو ہے وہ کان سے لینے لگے اور ناک کا کام جو ہے وہ زبان سے لینا چاہے۔ لوگ کہیں گے کہ بے وقوف ہے، ناک کا اپنا دائرہ اختیار ہے، کان کا اپنا دائرہ اختیار ہے، اور جس چیز کا جو دائرہ اختیار ہے وہ تو وہی کام کر سکتی ہے۔ تو لوگ اسے احمق کہیں گے کہ آنکھ کے ذریعے بجائے دیکھنے کے سونگھنے یا چکھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح کان سے بجائے سماعت کے دیکھنے، سونگھنے یا چکھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ ان اعضاء سے ان کا اصلی کام لینے کے بجائے دوسرا کام لینے سے وہ عضو ضائع ہو جائے اور اپنے اصلی کام سے بھی معطل ہو جائے۔ مثلا کوئی شخص سالن کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان کی جگہ کان یا آنکھ میں سالن ڈال کر ذائقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ کان اور آنکھ سننے اور دیکھنے سے عاجز آ جائیں، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ تو الگ ہی ہے، اس کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار وہ الگ ہے۔ جہاں پر
ان حواس خمسہ کی کارکردگی کی انتہا ہوتی ہے کہ آنکھ کے دیکھنے کی حد ہے، سننے کی حد ہے، سونگھنے کی حد ہے، چکھنے کی حد ہے. تو جہاں ان چیزوں کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل بطور اعلی علم کے عطا فرمائی ہے. اب اس کے بعد کیا کرے؟ اب عقل سے کام لے. مثلا کسی چیز کی اچھائی یا برائی، فوائد اور مضرات، نقصان معلوم کرنے کے لیے محض ظاہری اعضاء کارآمد نہیں، بلکہ یہاں عقل کے ذریعے مقصود حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ کا دائرہ کار محدود رکھا ہے، اسی طرح عقل کا دائرہ کار بھی محدود ہے. عقل بھی لامحدود نہیں ہے، اس کا دائرہ بھی محدود ہے. بہت سی اشیاء ایسی بھی ہیں کہ جن کا علم حاصل کرنے سے عقل بھی قاصر ہے، عقل اس کا علم حاصل نہیں کر سکتی. تو یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ وحی کو بنایا ہے. پہلا ذریعہ حواس خمسہ، دوسرا ذریعہ انسان کی عقل ہے، لیکن اس کے دائرہ کار بھی محدود ہیں. اب تیسرا ذریعہ جو ہے وحی الہی ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی اور وہ انبیاء پر آئی، کہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے، بس یہاں پہنچ کر اب عقل کام نہیں کر سکتی، تو جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے، جو تحصیل علم کا ایک لامتناہی ذریعہ ہے. مثلا امور آخرت کے متعلق علم حاصل کرنا، آخرت کی جو چیزیں ہیں اس کے متعلق علم حاصل کرنا، برزخ، قیامت، جنت و دوزخ وغیرہ کی حقیقت معلوم کرنا، ان امور کے ادراک سے نہ صرف حواس خمسہ عاجز ہیں بلکہ عقل سے بھی ان کا اندازہ ممکن نہیں ہے. عقل کے ذریعے سے یا حواس کے ذریعے سے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو حواس تو وہاں پر کام دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ چیز سامنے ہو، اس کو چھو کر دیکھا، اسے چکھ کر دیکھا، اسے سونگھ کر دیکھا، اسے آنکھ سے دیکھا، اسے کان سے سنا، تو اس سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے. لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کے جو حالات اور واقعات ہیں، تو وہ سامنے نہیں ہیں، اس لیے حواس سے بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اور عقل بھی انہی چیزوں کے بارے میں ایک تاثر کو قائم کرتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں سامنے بہت سی چیزیں موجود ہوں، پھر اس میں نفع اور نقصان کا اندازہ ہوتا ہے. اس میں کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، اور اس کا نفع کیسے حاصل کیا جائے، اس کے نقصان سے کیسے بچا جائے، اب یہ عقل فیصلہ کرتی ہے. تو عقل سے ان کا اندازہ ممکن نہیں. ان کا علم خالص وحی الہی پر موقوف ہے. جیسے اس میدان میں حواس خمسہ کا استعمال بے سود ہے، اسی طرح اس میدان میں عقلی گھوڑے دوڑانا بھی یہ سخت جہالت کی بات ہے کہ انسان اپنی عقل نارسا کو وہاں تک رسائی دینا چاہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں تک رسائی تو بہت مشکل ہے. جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عقل کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو پہاڑ پر چڑھنا ہے، تو جہاں تک میدانی راستہ ہے وہاں تک تو گھوڑا کام دیتا ہے. اب اگر اس گھوڑے کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنا چاہے کہ گھوڑا پہاڑ کے دامن تک تو پہنچا دے گا، لیکن اگر گھوڑے پر اوپر چڑھنا چاہے گا تو گھوڑا ایسے بھی گرا دے گا اور خود بھی نہیں چڑھ سکے گا. اب وہاں چڑھنے کی کیا صورت ہے کہ گھوڑے کو چھوڑ دے، اب پیدل چلنا شروع کر دے. اسی طرح فرماتے تھے کہ عقل کی مثال ہے کہ عقل کی رسائی کی ایک حد ہے، اب اس حد کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ وحی الہی ہے. اب یہاں پر اگر عقل کے گھوڑے دوڑائے تو گمراہ ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے پھر وہ گمراہ ہوئے، انہوں نے ٹھوکریں کھائیں. کسی نے آخرت کا انکار کیا، کسی نے جنت اور دوزخ کا انکار کیا، کسی نے اللہ کی وحی کا انکار کیا، کسی نے معراج کا انکار کیا، کیونکہ ان چیزوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا. تو پھر کہا جی معراج تو ہو ہی نہیں سکتی، معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے تھوڑے سے وقت کے اندر انسان آسمانوں پر چلا جائے اور آسمانوں سے واپس آ جائے؟ تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے. اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر کیسے جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا؟
اور پھر یہ بھی ایک اشکال پیدا کیا، کہا کہ اس زمین کا جو کرہ ہے، اس زمین کا جہاں تک کرہ ہے وہاں تو آکسیجن موجود ہے اور اس سے اوپر آکسیجن نہیں ہے، تو یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر اس کرے سے باہر نکلے گا اور اسے آکسیجن نہیں ملے گی تو پھر تو آدمی کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سفر کیسے کر لیا کہ اس کرے سے باہر نکل کر آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں جا کر جنت اور دوزخ کی سیر کی، سارے آسمانوں سے گزرے اور پھر واپس بھی آ گئے اسی کرے سے گزر کر؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانا ہے اور عقل کی کسوٹی پر ان چیزوں کو پرکھنا ہے۔ بھئی آسان سی بات ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ نے کیسے گزار دیا کہ اللہ جانتا ہے۔ جس براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا جو قدم پڑتا تھا وہ تا حد نگاہ پہ پڑتا تھا، یعنی اتنی رفتار اس کی تیز تھی کہ جہاں انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس رفتار سے وہ چل رہا تھا۔ اور پھر اس کی ایک مثال یہ بھی دی، جیسے یہ گھڑی چلتی ہے، اب اس گھڑی کے سیل کو اگر نکال دیا جائے تو گھڑی رک جائے گی، اور جب سیل لگایا جائے گا تو جس جگہ رکی ہے وہیں سے دوبارہ چل پڑے گی۔ تو اللہ نے اس دن کائنات کے نظام کو منجمد کیا، اب جہاں اسے منجمد کیا وہیں رکا رہا، کس کے لیے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے تو جہاں رکا تھا وہیں سے شروع ہو گیا۔ اب اس میں کتنا عرصہ لگا؟ اور ایک اس کی مثال یہ بھی ہے کہ دنیا کا جو دن ہے یہ تو 24 گھنٹے کا ہے، اور آخرت کا دن جو ہے وہ تو 500 برس کا ہے، اور قیامت کا دن تو 50,000 برس کا ہوگا۔ تو کہاں 500 برس کا دن اور کہاں 24 گھنٹے کا دن، تو اس کی اور اس کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی وہ 500 برس کا دن کیسے ہے، یہ تو بات عقل میں نہیں آتی۔ تو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا چاہیے، جنہوں نے عقل کی کسوٹی پہ پرکھا وہ گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں کیا ہے؟ سر تسلیم خم، بس جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے مان لے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے۔ تو جنہوں نے دوڑائے انہوں نے معراج کا انکار کیا، جنت اور دوزخ کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا۔ کہ جی عذاب قبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ تو کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے، یہ ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، پھر عذاب کس چیز پر ہوگا؟ تو یہ نہ سمجھا کہ اس جسم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک جسم مثالی عطا فرماتے ہیں اور وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور وہ جو جزا اور سزا ہے اس جسم مثالی کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس جسم کا تعلق یہ جسم ناسوت ہے، جسم ناسوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنا ہونے والا ہے، اور یہ دنیا بھی عالم ناسوت ہے، یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے۔ تو اس عالم ناسوت میں یہ جسم ناسوت جو ہے یہ تو فنا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ وہاں پہ ایک جسم مثالی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن چونکہ اس جسم کو اس روح کے ساتھ تعلق تھا، وہ روح پہلے اس جسم ناسوت پہ سوار تھی، اب اس جسم ناسوتی پر سوار ہو جاتی ہے۔ جسم کیا ہے؟ سواری ہے، اور روح کیا ہے؟ وہ سوار ہے۔ پہلے اس جسم پہ سوار تھی، اب وہ جو دوسرا جسم اللہ عطا فرماتے ہیں جسم مثالی یعنی اس کی مثل، وہ دوسرا جسم ہے اللہ عالم برزخ میں عطا فرماتا ہے، تو یہ روح اس کی سوار ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اس بدن کے ساتھ اس روح کو تعلق رہا، جسم کو تو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، وہ روح عالم بالا میں چلی جاتی ہے۔ تو اس روح کو اس جسم کے ساتھ تعلق تھا، اب چاہے وہ عالم برزخ کے اندر ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جو یہ جسم موجود ہے اس کے اوپر اچھے اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا، وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں اور بہت سے لوگوں کے مشاہدات میں بھی ہیں کہ جی بعضی قبروں کے اندر بہت سے اچھے احوال کو دیکھا اور بعضی قبروں کے اندر برے احوال کو دیکھا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ اس قبر میں اللہ نے اگر اسے دکھایا کسی کو، کوئی قبر کھل گئی دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر آگ ہے، انگارے ہیں، قبر کے اندر کوئی سانپ اور بچھو ہیں وغیرہ وغیرہ،
یا دیکھا کہ قبر جو ہے وہ پھولوں سے بھری ہوئی ہے، بہت سے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو یہ اس عالم برزخ کے حالات کا کچھ عکس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے دکھا دیتے ہیں، لیکن اصل چیز وہاں پر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ وہاں پر ہے، لیکن کبھی اس کا عکس یہاں پر بھی نظر آتا ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، چغلی، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، چغل خوری، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ یہ عذاب قبر جو ہے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق کو محسوس ہوتا ہے، یعنی یہ کتے، بلے، یہ جانور، گدھے، گھوڑے، اگر یہ کہیں قبرستان کے پاس ہوں انہیں وہ عذاب قبر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، لیکن انسان اور جنات سے اللہ نے اس سے پردہ کر رکھا ہے۔ تو بات اس پر چل رہی ہے کہ جب آدمی عقل کی کسوٹی پر چیزوں کو پرکھتا ہے تو پھر وہ تو عذاب قبر کا بھی انکار کرتا ہے، وہ میدان حشر کا بھی انکار کرتا ہے، وہ میزان عمل کا بھی انکار کرتا ہے کہ جی کیسے ترازو ہوگا، عمل کو کیسے تولا جائے گا، اس عمل کا وزن کیسے ہوگا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو تل ہی نہیں سکتی۔ تو آج جدید سائنس نے اس کا بھی سمجھنا آسان کر دیا کہ آج ہوا کے پریشر کو بھی تول لیا جاتا ہے، آج بخار کو بھی تول لیا جاتا ہے کہ جی کتنا بخار ہے، 102 بخار ہے، تو کیا ہے اس کا وزن کیا، اس کی پیمائش کو نکال لیا۔ تو آج جدید زمانے کی جدید ایجادات نے ان چیزوں کو سمجھنا آسان کر دیا۔ تو بات یہی چل رہی ہے کہ عقل کی کسوٹی پر چیزوں کو نہیں پرکھنا چاہیے، ورنہ انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے اب وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے کہ جہاں عقل کام نہیں کر رہی وہاں پہ وحی کا نور موجود ہے، اب اسے اس وحی کے نور سے، ہدایت سے، وہاں سے اس روشنی کو لینا چاہیے اور اس ہدایت کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اب وحی کیا کہتی ہے، اور پھر وحی کی کا جو فرمان ہے اور جو وحی کہتی ہے وہ چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل اسے سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اسے مان لینا چاہیے، وہاں پہ سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ پھر آگے اس کی اور کچھ تفصیل بیان فرمائی حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر عقل کا آدمی اتباع کرتا ہے اس کی تباہی و بربادی کیسی ہے، اور وحی کا اگر اتباع کرتا ہے تو اس کی کامیابی کیسی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام حصوں میں شریعت کی تابعداری اور غلامی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ شریعت کا کامل اتباع کرنے والا بنا، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا،
اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے دیوالیہ پن سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بارش و سیلاب کے متاثرین کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما۔ یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت و عداوت کو دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا